الف گارمنٹس، ریڈی میڈ کپڑوں کا بااعتماد مرکز، 0 سے 15 سال کے بچوں کے لیے اعلیٰ کوالٹی کے بہترین ڈریسز۔ ہمارا پتہ یاد رکھیں، چندن پوری گیٹ، حسینی مسجد کے سامنے، مالیگاؤں۔ الف گارمنٹس، اوشکار ڈائننگ ہال، لذیذ کھانوں کا عزیز مرکز۔ کھائیے ایک بار، آئیے بار بار، اب کی بار اوشکار ڈائننگ ہال، نیا بس اسٹیشن کے سامنے، آگرہ روڈ، مالیگاؤں۔ نحمده ونصلي على رسوله الکریم، اما بعد۔ مجھ میں تھوڑی سی جگہ بھی نہیں نفرت کے لیے، میں تو ہر وقت محبت سے بھرا رہتا ہوں۔ کسی شخص کی کامیابی اور بلندی کا راز یہ ہے کہ انتہائی جذباتی مواقع پر انتہائی عقل و دانش سے فیصلہ کرے۔ انفرادی زندگی میں محتمل اور صبر و ضبط تو ہے ہی، لیکن اس کی اہمیت اجتماعی جگہوں میں مزید بڑھ جاتی ہے، جہاں مختلف اذہان اور متفرق لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے۔ ایسے ہی صلح و محبت کے پیغام کی ایک خوشگوار فضا قائم ہوتی ہے۔ جناب صدر، قندیل عابل و حاضرین، السلام علیکم۔ میری تمہید کا سفر ہی میرے عنوان کی منزل کا پتہ ہے۔ جی ہاں، آج میں آپ کو صلح حدیبیہ کے پیغام کی پرمسرت باتیں بتاتا چلوں کہ اس سے پہلے آپ سمجھ لیں کہ صلح حدیبیہ کی شکنجہ پرور شرائط کیا تھی۔ مسلمان اس سال عمرہ نہ کرے، اگلے سال صرف 3 دن کے لیے مکہ مکرمہ آئے، اپنے ساتھ تلوار نہ لائے۔ اہل قریش مدینہ سے مکہ واپس آ سکتا ہے، 10 سال تک جنگ نہ ہو، کوئی کسی پر تلوار نہ اٹھائے، قبائل کو اختیار کے اپنی مرضی سے صلح میں شریک ہو۔ حاضرین اکرام، صلح کی شرائط پر غور کرے تو یہ واضح ہو جاتا ہے کہ رسول اکرم نے بظاہر دب کر کفار مکہ سے مرعوب ہو کر یہ معاہدہ کیا ہو۔ اسی لیے صحابہ اکرام مغموم و شکستہ تھے، غم و غصے سے لبریز تھے، اپنی بے عزتی کے خول میں تھے، مگر آداب محمد، چاہت رسول، ایقان احمد کے آگے مجبور تھے۔ حاضرین اکرام، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عقابی نگاہیں صلح کے جنتائج کو دیکھ رہی تھی۔ صحابہ اکرام ان سے ناواقف تھے، ان کی نظریں ظاہری سطح پر تھی، تاہم اللہ نے اس صلح میں کافی فوائد اور ثمرات رکھے تھے۔ صلح حدیبیہ کا پیغام ہے کہ مسلمان آزادانہ دین کی دعوت و تبلیغ کرنے لگے، اسلام کی صداقت اور اس کے حقائق پر لوگوں کو غور کرنے کا موقع ملا۔ کفار مکہ اور مسلمانوں کے درمیان فاصلے کم ہوئے، آمد و رفت شروع ہوئی، تجارتی بنیاد پر رشتے استوار ہوئے، اہل مکہ مدینہ میں قیام کرنے لگے۔ صحابہ اکرام کے اطوار، پاکیزہ اخلاق، تقویٰ و طہارت، اخلاص و للہیت، صداقت و امانت دیکھتے اور متاثر ہوتے گئے۔ اسی طرح اسلامی تعلیمات کفار کے دل میں رچ بس گئی اور وہ خود بخود اسلام کے سائے رحمت کی طرف کھینچے چلے آئے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ صلح حدیبیہ سے فتح مکہ تک اس قدر کثرت سے لوگوں نے اسلام قبول کیا کہ اس سے پہلے نہیں کیا ہو۔ اسی لیے قرآن کریم نے صلح حدیبیہ کو فتح مبین کہا ہے۔ چنانچہ جب حدیبیہ سے واپس آئے تو راستے میں سورہ الفتح نازل ہوئے، انا فتحنا لک فتحا مبینا، ہم نے آپ کو کھلی فتح عطا کی۔ منصفان اکرام، غصہ اور اشتعال شیطانی اثر ہے۔ اس واقعے سے یہ بھی پیغام ملتا ہے کہ لوگ آپ سے لڑنے آئے پھر بھی آپ ان سے نہ لڑیں، لوگ آپ کو اشتعال دلائے مگر آپ مشتعل نہ ہو، لوگ آپ کے خلاف سازش کرے مگر آپ خاموش تدبیروں سے اسے ناکام بنا دیں۔ کیسی عجیب بات ہے، جو کامیابی پیغمبر نے نہ ٹکرانے کی پالیسی اختیار کر کے حاصل کی، اسی کو ہم ٹکرانے کا طریقہ اختیار کر کے حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ 7 صندوقوں میں بھر کر دفن کر دو نفرتیں، 7 صندوقوں میں بھر کر دفن کر دو نفرتیں، آج انصاف و محبت کی ضرورت ہے بہت۔ آخر میں اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں مصالحت پسندی، عقل مندی، ہوش مندی کی دولت سے مالا مال کر دے، آمین۔ خدا حافظ۔